اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی تفسیر مکمل کر لی۔ آج سے ہم سورہ بقرہ جو ہے اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف اور فضائل پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے جو ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے قبل نازل ہوا، اور اس میں کچھ آیتیں جو ہیں آیا واتقو یوما جو ہے جیسے ہجرت الوداع کے موقع پر منہ میں نازل ہوئی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس میں 286 صورتیں ہیں، یعنی کہ بسم اللہ ڈال کے 287 بن جاتی ہیں۔ اس صورت میں 6121 کلمات ہیں اور 2,05,500 حروف ہیں۔ اس سورہ کے فضائل کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل روایات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کا کون سا سورہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ، اور پوچھا گیا کہ سورہ بقرہ میں کیا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا آیت الکرسی، یعنی کہ یہ اس کی انتہائی فضیلت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مد مقابل ہے۔ وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر کی آیت جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کو ایک دباچہ پریفیس کے صورت میں قرآن میں درج کیا گیا ہے، جبکہ جو پہلا سپارہ ہے وہ الف لام میم کے نام سے ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ تو لہٰذا جو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ ان دو جلدوں کے درمیان مواد اور جو کتاب موجود ہے، ان سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو سورہ ہیں 113، ان میں سب سے افضل سورۃ البقرہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص بھی دن کے وقت اپنے گھر میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا، شیطان 3 دن تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نیا گھر بناتے ہیں، اس میں آپ جائیں، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور رات میں اگر تلاوت کرے گا تو 3 راتوں تک اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات، پھر اس پہ آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد کی 2 آیتیں، یعنی کہ جو لا اکراہ فی الدین سے ہم آگے جاتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، یعنی کہ پہلی 4 آیت الکرسی کے بعد ہم فیہا خالدون تک جو لا اکراہ فی الدین سے 2 آیتیں وہ، اور آخری 3 آیتیں پڑھے گا تو وہ اپنے جان مال کے سلسلہ میں کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا، اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ یعنی کہ ایک قرآن کی کو میمورائز کرنا، اور اس کی پھر گارنٹی دی جا رہی ہے کہ ان سورت کی اب ان آیات کی بارہا تلاوت کرتے رہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھے گا تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یہ دونوں سورے اس کے سر پر سایہ فگن ہوں گے، یعنی اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ تو اگر آپ مہینے میں 1 دفعہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیا کریں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن میں سے کیا جانتے ہو، تو لوگ جواب دیتے گئے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، حفظ ہے، تو میں اس کو جانتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جوان تمہارا سردار ہے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو کم سن ہے، اس کی تو عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، ایج وائز بڑا نہیں ہے۔ تو آپ نے انہوں نے کہا کہ یہ سورہ بقرہ کا عالم ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سورہ بقرہ کا عالم ہونا، اگر اس کو آپ پڑھیں، اس کی تفسیر ہم اس میں جائیں گے، اور اس میں بہت سے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا احکامات ہیں،
اور کس طرح شروع میں آتا ہے کہ مومنین کی صفات ہیں، پھر کافروں کے متعلق ڈسکشن ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر یا ایھا الناس کہہ کے اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اس کے بعد مختلف موضوعات جو ہیں 500 کے قریب میرے خیال ہے اس میں احکامات ہیں جو شریعت کے جو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی لشکر کا یا کسی ملت کا جو رہنما جو ہے بنایا جائے وہ ایج فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا، یعنی اس کا قرآن کا علم کاؤنٹ کرتا ہے، اور بلا شبہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو علم ہے وہ تمام دنیا میں رسول خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اس امر کی دلیل ہے کہ یہ تفسیر مجموع البیان کا واقعہ ہے کہ جس کا قرآن کا علم زیادہ ہے، اور علی جو ہیں وہ چونکہ ومن عندہ علم الکتاب، کیونکہ وہ صاحب وہ کتاب کا علم جانتے ہیں۔ سورہ رات کی آخری آیت جو میں نے ڈسکس کی کہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا تمہارے درمیان ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ امیر المومنین کے فضائل میں سے ایک فضیلت آ گئی۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہاں ذکر ہے، دیکھیں ہر صورت کا ہمارے امامیہ موقف کے مطابق تمام سورہ قرآنی سوائے سورہ توبہ کے تمام میں جو بسم اللہ شروع میں آئی ہے اس کا جز قرار دیا گیا ہے، اور آئمہ کی اس پہ نص موجود ہے، اس میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب ایک فیکٹر اور ہے، ایک اسپیکٹ اور ہے، ایک پہلو اور ہے کہ سورہ جس بھی سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے وہ ایک الگ نمایاں پہلو رکھتی ہے، یعنی کہ سورہ حمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ ایک خاص نوعیت کی اس میں اس کا پہلو ہے۔ ہر بسم اللہ جو ہے، ہر صورت کی بسم اللہ وہ ایک جیسی نہیں ہے، اس میں اس کے کچھ اپنے اوصاف ہیں۔ یہ ہم وقت آنے پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہر بسم اللہ دوسری صورت کی بسم اللہ سے کیسے فرق ہے، معنی مفہوم وہی ہیں لیکن کیا کوڈز ہیں، کیا اشارے ہیں، کیا وہ اس میں ڈیٹیل ہے۔ اب سب سے پہلے ہم الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، انہیں مقطعات قرآنی یا فواتح، یعنی کہ فاتح سے ہے، فاتح ہوتا ہے فتح یعنی کہ کھلنا، ہم فتح کو لیتے ہیں کامیابی کے طور میں، لیکن نصر من اللہ و فتح قریب، یہ ایک مطلب ہے کھلنے میں بھی ہے، فتح الابواب، ابواب کا کھلنا، دروازوں کا کھلنا۔ قرآن میں 29 سورے جو ہیں وہ ان کی ابتدا جو ہے وہ مقطعات قرآنی یا حروف مقطعات سے ہیں، جو تلاوت میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو فواتح قرآنی، فواتح سورہ یعنی کہ سورہ کی ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مختلف تشریح جو ہے تفسیر جو ہے وہ مفسرین نے کی ہے، چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ خدا کا وہ علم ہے جس پر اس نے کسی کو مطلع نہیں کیا، یعنی کہ کسی کو بتایا نہیں۔ یہ فقط حروف ہیں جن سے لفظوں کو تشکیل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، یہ قرآن مجید کے اسماء ہیں۔ چوتھا، یہ سوروں کے اسماء ہیں۔ پانچواں، یہ اللہ کی اسماء ہیں، جیسے الف ما لام میم کا مفہوم ان اللہ عالم، اور الف لام را کا مفہوم ان اللہ را ارا، مختلف بیان کیے گئے۔ اس میں ڈسکشن میں آئیں گے کہ اپنی طرف سے ان کی توضیح کرنا، ان کی توجیہ کرنا، ان کی تفسیر کرنا قطعی حرام ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تاویلہ وما تویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جو یہ آیت چونکہ آیات متشابہات میں ہیں تو ان کی جو ہے تاویل جو ہے وہ صرف اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ امیر المومنین کی کچھ دعاؤں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کاف، ہا یا عین صاد سے پہلے لگایا کرتے تھے کہ یا، یعنی کہ یا رحمان کہہ سکتے ہیں یا اللہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد، اور پھر دعا کرتے تھے۔ تو یہ اسماء اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ایک قرار دی گئی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو رسول خدا کے نام ہے، جیسے طٰہٰ اور یاسین۔ اب یہ ہے کہ یہ انسانی دسترس اور اس کی انسان کی عقل سے بہت دور ہیں۔
اچھا، پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اگر انسان کی دسترس سے ہی باہر ہیں تو پھر اللہ کو ایسی آیات نازل کرنے کا کیا مقصد تھا جب وہ انسان سمجھ نہ سکے؟ ہاں، یہ اس لیے نازل کیے گئے کہ ان کو صرف اللہ جانتا ہے، یا راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور ان کا کیا مفہوم ہے، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ابس و بیکار تھے، نعوذ باللہ، تو اللہ نے کیوں نازل کی ہے؟ لیکن چونکہ ان کا ایک مفہوم ہے جو اللہ اور رسول فی العلم جانتے ہیں۔ اب قرآن چونکہ تدبر کی بات کرتا ہے تو ان میں تدبر لیکن طویل معصوم بتائیں گے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا، الف لام میم یا دوسرے الف لام را یا دوسرے حروف مقطعات نازل ہوئے، تو مشرکین جو تھے انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سخن میں اور ادب میں بڑا مقام رکھتے تھے اور لٹریچر ان کا بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن میں یہ حروف، کیونکہ وہ ان سے آشنا تھے، ان کو پتہ تھا کہ دیز آر دا کوڈ ورڈز، اور یہ کوڈ ورڈز جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی مفہوم اور معنی ہے۔ اب قرآن جو ہے اس میں آتا ہے کہ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، اس میں غل مچاؤ، شاید تم اس تدبیر سے غالب آ جاؤ۔ یہ سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ جب رسول خدا قرآن پڑھتے تھے تو وہ اس وقت شور و غل مچاتے تھے تاکہ ان کا شور و غل جو ہے وہ اس پہ غالب آ جائے، قرآن کی آواز پہ، اور وہ قرآن کے کانوں میں نہ آئے۔ اچھا، ایک تدبیر اس کی یہ ہے کہ یہ چونکہ الف لام میم تھے اور ان میں ایک تجسس تھا کہ ان سے کیا معنی ہے، تو یہ اس لیے آئے کہ پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی جو بھی قرآن کا قاری ہے وہ پڑھے تو وہ ایک دفعہ تو متوجہ ہوں کہ الف لام میم یا الف لام را اس سے یا عین سین کاف سے کیا مراد ہے، اور شاید اس انداز سے وہ اگلی بات بھی سننے کو آمادہ ہو جائیں۔ تو ایک اس کا مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا، تو ایک آمادگی پیدا کرنے کے لیے بھی ایک پہلو تھا۔ اس کے جتنے بھی پہلو ہیں ہم اس کو لمٹ نہیں کر سکتے۔ اب عربوں نے بہت سی اشیاء کے نام حروف پہ رکھے، جیسے وہ ان کو آپ حروف مقطعات تو نہیں کہہ سکتے، مقطعات قرآنی جو ہے وہ مخصوص اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، قرآنک ٹرمینالوجی، لیکن وہ مثال کے طور پہ سونا اور چاندی کو عین، بادل کو غین، سورج اور اس سے نظر آنی شے، اور چشمہ کو عین، اور پہاڑ کو کاف، اور مچھلی کو نون کہتے تھے۔ مطلب انہوں نے ایک ایبریویشنز بنائی ہوئی تھی، وہ چونکہ عین، غین، کاف، نون، ان ایبریویشنز خود بھی وہ استعمال کرتے تھے، تو اس پہ ایک تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ یہ سن کر کہ عین، غین یا الف لام میم یا جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بعد کیا میسج ہے اس پہ آمادگی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے اشعار میں، اپنی خطبوں میں، ترکیب میں، ان کو مختلف جگہوں پر، پھر قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ وہی الفابیٹس ہیں جو تم بھی یوز کرتے ہو، تو تم اس جیسا قرآن یا اس کی جیسی صورت یا 10 صورتیں جو قرآن نے مختلف جگہوں پر چیلنج کی ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ میں مثلہ ہی، ایک صورت بنا کر لے، اور سورہ بقرہ میں بھی آیا، آگے ڈسکس ہوگا۔ تو انہی حروف تہجد سے، جیسے ہم مٹی سے برتن بھی بناتے ہیں، مٹی سے ہم کچھ اور چیزیں بھی بناتے ہیں، الفاظ سے ہم ترکیب سے ہم کچھ بھی بناتے ہیں، تو ان کو بھی یہ چیلنج تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات جس آیت سورت کے شروع میں آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے حروف بھی یہی ہیں، یعنی کہ سورہ بقرہ میں الف لام میم آیا ہے تو سورہ بقرہ میں جو سب سے زیادہ الفابیٹس یوز ہوئے ہیں وہ الف لام میم ہوں گے۔ اس طرح سورہ قلم میں اگر نون آیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوگا وہ نون ہوگا۔ یہ آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، ریفرنس ہے تفسیر نمونہ۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قریش یہود نے جب قرآن کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ 2 آیتیں نازل کی، یعنی کہ اس کے بعد بھی ہے، ان 2 آیتوں کا ذکر ہے،
جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب انہی حروف تہجی پر مشتمل ہے جنہیں ملا کر تم اپنے ما فی ضمیر یعنی کہ جو تمہارے دل میں ہے اس کو بیان کرتے ہو. انہیں حروف تہجی سے یہ الف لام میم ہے. تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ کہ یہ غیر خدا کا کلام ہے تو انہی حروف سے تم بھی ایک ایسا کلام بنا لو, اپنے گواہوں کو بھی اس میں مدد دو. یہ من دون اللہ یہ ساری آیات جو ہم آگے آئیں گی, قرآن کا جہاں چیلنج آئے گا وہاں ہم اس کو مزید ہم ڈسکس کر لیں گے. اب اس میں مصلحت کیا ہے, تھوڑی سی ہم ڈسکشن, کیونکہ ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. یہ اسرار قرآن ہیں اور کیا ان کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ الفابیٹس کا چیلنج ہے کہ تم بھی ان سے بنا لو, یا یہ 2 الفابیٹس شروع میں آئے ہیں وہ صورت میں سب سے زیادہ ہیں. نہیں, اس کے بہت زیادہ اسپیکٹس ہیں, بہت ڈائمینشنس ہیں, اس کی ملٹی ڈائمینشن ہے. اس میں ایک تو یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول, جس کا خلاصہ یہ کہ الف لام میم ایک سربستہ راز ہے, اشاراتی پیغام ہے جو فقط خدا اور رسول کے درمیان ہے, اور اللہ نے نہیں چاہا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اس رمز اور اشارہ سے آگاہ ہو سکے. دیکھیں, جس وقت ایک دنیا میں شروع سے ایک خط و کتابت اور ارسال کا نظام جاری ہے, جس میں ایک جو افسر ہے وہ اپنے ماتحت کو ایک خط لکھتا ہے, ہمیشہ سے اس خط میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ کوڈس اور اشارے ہوتے ہیں جو اس ماتحت افسر کے لیے ہوتے ہیں جس کو دوسرے سمجھ نہیں سکتے, اور ایک وہ مضمون ہوتا ہے جو دوسروں پہ بھی آشکار ہو سکتا ہے, وہ اس کو جان سکتے ہیں. وہ جو کوڈ ورڈز ہیں وہ صرف اس بڑے افسر اور ماتحت افسر کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جس کو صرف اسی کو بتانا مقصود ہوتا ہے, لہذا اس کو کوڈ ورڈز کہتے ہیں, کوڈ ورڈز میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح یہ جو کوڈ ورڈز ہیں یہ چونکہ صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں یا راسخون فی العلم جانتے ہیں, تو صرف ان کو ان پر مطلع کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو عوام الناس ہے, جو امت ہے, اس کو نہیں کیا جا سکتا. اب ان کی کوئی توجیحات جو ہے مزید ہم خود بھی بیان نہیں کر سکتے. امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے کچھ اسراف بیان کیے ہیں, کچھ ابعاد اور جہات ہیں, معنی کہ اس کی ڈائمینشنس ہیں. اس طرح ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت آتی ہے کہ الف لام میم اللہ کے اسم اعظم کے حروف ہیں, ایک میں سے ایک حرف ہے. جو شخص قرآن میں جدا ادا ہوئے ہیں, نبی اور امام جب انہیں مرکب بنا کر دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. مطلب یہ الف لام میم, الف لام رام, عین سین کاف, کاف ہا یا عین صاد, یہ مختلف نون طہ سین, یہ یاسین, یہ مختلف جو الفابیٹس ہیں جو حروف مقطعات قرآنی ہیں, فواتح قرآنی ہیں, فواتح سورہ ہیں, ان کو کوئی کمبینیشن دے کر امام دعا کرتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ وہ اسرار ہیں جو امام جانتا ہے, رسول جانتے ہیں, اور ان کوڈ ورڈز کو کیسے کیا ترکیب کرنی ہے, کیا ان کا کمبینیشن بنانا ہے, یہ معصوم جانتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہ حروف مقطعات جو ان کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے, یہ ہیں کیا. اس میں یہ 29 سوروں میں ہے, کسی مقام کا صرف ایک لفظ آیا, جیسے صاد یا نون, کہیں 2 آئے ہیں تاہا, کہیں 3 آئے ہیں الف لام میم, کہیں 4 آئے ہیں الف لام میم صاد, کہیں 5 آئے ہیں کاف یا عین ہا عین صاد. تو یہ 1 2 3 4 5 مختلف کمبینیشنز میں یہ حروف آئے ہیں. اب یہ جو حروف مقطعات آئے ہیں یہ اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا کن صورت میں آئے ہیں, قرآن پاک میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ریپیٹڈ کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 14 بنتی ہے. 14 کیسے بنتی ہے ہم بتا دیتے ہیں. یعنی کہ الف لام میم سورہ بقرہ میں آیا, الف لام میم سورہ آل عمران میں آیا, اس کے بعد الف لام میم اس کے علاوہ بھی صورتوں میں آیا, الف لام را کئی صورتوں میں آیا. تو ایک تو ان کو ریپیٹڈ نکالا جائے کہ الف لام میم کو ایک مانا جائے, الف لام را کو ایک مانا جائے, یہ 14 بنتی ہیں. پھر جب یہ 14 آ گئے, یعنی کہ الف لام میم, الف میم صاد, الف لام را, الف لام میم را, اور یہ جو 14 ہیں, ان میں سے جو اب
الفابیٹس ہیں یعنی کہ الف لام میم صاد، ان کو بھی ریپیٹ نکال دیا جائے۔ پہلے ہم نے حروف مقطعات جو ریپیٹ ہوئے ہیں ان کو نکال کے ایک سنگل سنگل لے لیا، اب حروف مقطعات میں جو حروف ہیں ان کو ریپیٹڈ نکالے گئے، تو یہ 14 بنتے ہیں۔ یہ کیا بنتے ہیں؟ الف لام میم صاد رے کاف ہے، میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، عربی میں نہیں پڑھ رہا، یہ عین توئے سین ہے کاف نون۔ اب ایک بڑا ایک دلچسپ نکتہ ہے اس میں، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں، کیا ان حروف سے کوئی کمپلیٹ سینٹنس بنتا ہے، کوئی ورڈ بنتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ ایک سینٹنس جو علماء کرام نے بنایا ہے کہ ان تمام الفابیٹس کو جو ریپیٹڈ مقطعات کو نکالنے کے بعد، ریپیٹڈ الفابیٹس کو نکالنے کے بعد جو یہ 14 میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان سے بنتا ہے صراط علی حق نمسسک ہو، یعنی کہ علی کا راستہ حق ہے جس پہ ہم متمسک ہیں، یا علی صراط حق نمسسک ہو، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی آیت اس میں نہیں بن سکتی۔ یہ ایک اس کا فیچر ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک میں آپ کو قول بتاتا ہوں تفسیر عیاشی میں، تفسیر صافی میں امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآنیہ میں علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور یہ ایک ہلکی سی ہم نے ایک ڈسکشن، اس کو مزید بھی اگر کہیں ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید ڈسکشن کریں گے، اور حروف مقطعات جو ہیں قرآنی، ان پر کوئی ڈسکشن، ایک آخری روایت کہ الف لام میم کی تشریح کیا کی ہے، 2 روایتیں آپ کو پیش کروں گا، جو ایک مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی نے اپنے ضمیمہ میں لکھا ہے کہ الف لام میم جو ہے اس سے مراد ہیں آل محمد، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب، 2 چیزیں ہو گئی، ایک آل محمد، ایک وہ کتاب جو لا ریب ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہی آپ کو ایک میسیج ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ہی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اور یہ حدیث چونکہ حدیث کا پیمانہ یہ ہے کہ قرآن کے موافق ہو، اس کے مترادف نہ ہو، اس سے اینٹی نہ ہو، تو اس میں بھی اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت تھے، تو اب آپ آیت دیکھیں تو الف لام میم آل محمد، ذالک الکتاب، اور یہ کتاب ہدی للمتقین، تو یہ 2 چیزیں متقین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ یہاں آل محمد کو امام باقر علیہ السلام نے الف لام میم سے مراد آل محمد اور بنتا بھی ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں جو الف لام میم ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ بادشاہ ہوں۔ یہ مختلف اس کے معانی اور مفہوم جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، اور آئمہ نے اس کی تعویل بھی بتائی ہے۔ اس کے بعد اچھا، اس سے ایک اور چیز کہ اس سے مختلف جو زمانے کی ٹائم سپیس ہیں، یعنی کہ ایک میں نے روایت پڑھی کہ اس میں تھا کہ الف لام را جو ہے جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اس کا ٹائم آئے گا، امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، تو یہ ٹائم کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ جیسے رسول خدا کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا نازل ہوا ہے، انہوں نے کہا جی الف لام میم، انہوں نے کہا اس کے الفابیٹس نکالے، الف کے اتنے حروف ابجد جو ہیں، لام کے اتنے، میم کے، انہوں نے کہا آپ کی امت اتنے سال رہے گی، پھر انہوں نے کہا اور کیا ہوا، انہوں نے کہا الف لام را، مختلف، پھر انہوں نے تمام الفابیٹس بتانے شروع کیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ اسے کیلکولیٹ کرتے تھے حروف ابجد جو ہیں کہ اس سے یہ امت کتنی دیر رہے گی، اور پھر وہ چلے گئے کہ ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں اندازہ کہ آپ پہ کیا کیا نازل ہوا ہے۔ تو یہ
جب آپ الف لام میم اور ان کے الفابیٹس کے حروف ابجد کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو اس میں زمانے کی مدت دیکھیں، یہ کئی ڈائمینشنس ہیں، اس میں اسپیس بھی آ سکتی ہے، اس میں ٹائم بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی مطلب وہ ڈائمینشنس جو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی ہمیں ٹائم اور اسپیس کے علاوہ، وہ ڈائمینشنس بھی اس میں ڈیفائن ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی وقت مجھے کوئی ایسا مضمون مل گیا یا ایسا کوئی ٹاپک مل گیا کہ اس کی سائنسی لحاظ سے اس میں کیا راز ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ جو شروع کی الف لام میم، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کی جو 4-5 شروع کی آیات ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔